نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کے سلسلے میں اور زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ اس میں سے 3 ممالک ایسے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، جو ہندوستان کا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی سوال اٹھائے ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنا فرق پڑے گا؟ وہ بڑی تیز رفتاری سے اگلے 2 سال میں 2 ملین یا 20 لاکھ کے قریب ہندو لائیں گے۔ کہتے ہیں ناظرین، تقریباً 11 ماہ سے کشمیری عوام قابض فوج کے سخت لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن بھارتی فوج کے ظلم اور سفاکیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، بھارتی حکومت نے 25,000 غیر کشمیری افراد کو مقبوضہ کشمیر کی شہریت بھی دے دی ہے، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلم اکثریتی خطے کے آبادیاتی جو تناسب ہے اس کو بدلنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ اور عالمی دنیا سے امیدیں لگانا ٹھیک ہے کہ وہ بھارت کو اس غیر قانونی اقدام سے روکیں گے؟ اب تک دنیا کتنا کو روک پائی ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب نے۔ آپ نے اپنے تعارفی جملوں میں سارے سوال اٹھائے ہیں اور بڑا جامع تجزیہ کیا ہے، لیکن سوال جو آپ نے پوچھا ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کیا ہم بین الاقوامی نظام کے اوپر انحصار کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان سے رجوع تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اعتماد اور انحصار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اقوام متحدہ اس وقت خود جو ہے کمزوری کا شکار ہے، اسے فیصلہ سازی سے باہر کر دیا گیا ہے۔ جو سلامتی کونسل ہے جس میں 5 مستقل ارکان ہیں، وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، متصادم ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کے سلسلے میں اور زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ اس میں سے 3 ممالک ایسے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، جو ہندوستان کا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی سوال اٹھائے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہندوستان کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ اس کے جرائم جو ہے وہ لوگوں کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، رپورٹوں میں نظر آ رہے ہیں، اور اس معاملے میں اس وقت جو ہے 3 نیوکلیئر ریاستیں کسی نہ کسی طریقے سے انوالوڈ ہیں۔ کشمیریوں کو ہم نے آزاد کروانا ہے یا انہوں نے خود لڑ کے اپنے آزادی حاصل کرنی ہے؟ یہ جو اس وقت نظام ہے وہ تقریباً منہدم ہو چکا ہے، اور وہ بہت ہی غیر جانبدار اور بہت ہی شفاق اور ظالموں کا ساتھ دینے والا نظام ہے۔ جو آپ نے شروع کے جملوں میں کہا تھا کہ اس نے جو ہے وہاں ہندوؤں کی جا کے آباد کاری شروع کر دی اور کشمیریوں کو اپنے گھر میں بے گھر کر دیا۔ کشمیری جو ہے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں۔ دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ اس نے ہر دن جو محاصرے و تلاشی کے آپریشنز ہیں ان میں نوجوانوں کو قتل کر دیتا ہے، یہ اس نے، اور پھر جو ہے لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کرتا ہے۔ ہندوستان کی یہ ناپاک کوشش کہ کشمیر کو دنیا کے ایجنڈے سے ہی خارج کر دیا جائے یا سلامتی کونسل کے ریکارڈ میں دبا دیا جائے۔ لاسٹ کوسچن سر میرا وہ آپ سے یہ کہ جو بھارت اپنے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر کا جو ڈومیسائل دے رہا ہے، آپ کے نزدیک جو وہاں کی لوکل آبادی ہے اس کا سٹرکچر کس حد تک بدل جائے گا؟ اپنے لوگوں کو وہ اچھی نوکریاں دے رہے ہیں اور جو باقی 3rd کلاس نوکریاں وہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ دیکھیے وہاں کوئی 4,80,000 جابز ہیں جو پہلے کشمیریوں کے لیے مختص ہوتے تھے۔ اب یہ جو 4,80,000 یا 5 لاکھ جابز ہیں، اس میں وہ جو ہندوستانی ہیں وہ کوالیفائی کر رہے ہیں، جو ہندوستان کے شہری ہیں، اور ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے۔ یوں سمجھیے 99% ہندو آ رہے ہیں، وہ بہار سے، بنگال سے، مہاراشٹر سے، آسام سے آئیں گے، اس کے بعد دلی، راجستھان سے آئیں گے، پنجاب سے آئیں گے، تو یہ ان کو اکٹھا کر کے وہاں لا رہے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنا فرق پڑے گا؟ وہ بڑی تیز رفتاری سے اگلے 2 سال میں 2 ملین یا 20 لاکھ کے قریب ہندو لائیں گے۔ پہلے سے جو ہے کشمیر میں ہندو شرنارتھی موجود ہیں، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، اور مائیگرنٹ ورکرز آئے ہوئے ہیں جو پورے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ وہاں وادی کشمیر میں ان کو آباد کیا جائے گا۔ پھر جو ہے جو الیکٹرل کنسٹیٹوئنسیز ہیں، جو حلقہ بندی کے ذریعے جو ان کی نام نہاد یونین ٹیریٹری کی اسمبلی ہوگی، اس میں کچھ اس قسم کا ڈھانچہ بنایا جائے گا کہ ہندوؤں کی نمائندگی زیادہ ہو جائے گی، صحیح، یعنی جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی، جو ان کا مقصد تو اس طریقے سے یہ ان کا بہت ہی ایک جامع منصوبہ ہے کہ اچھا میں انگریزی کے 3 الفاظ استعمال کروں گا کہ مختصراً کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں ڈسفرینچیسمنٹ ہو رہی ہے، وہاں ڈسپوزیشن ہو رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ڈسپلیسمنٹ ہوگی تاکہ لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جیسے سن 1990 میں یہاں کوئی 40,000 کے قریب جو ہے مہاجرین آزاد کشمیر میں آ کر آباد ہیں، وہ مہاجر کیمپوں میں ہیں۔ اس کا مطلب جان بوجھ کر ایسے دیے جا رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کر جو ہے نا وہ نقل مکانی کریں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ۔